اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا میرا والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میرا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ حکمین لقمان کو اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مثالی ماں کی مثالی باتیں۔ یہ اس کتاب کو والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر ہارون، مؤلف مولانا ہارون معاویہ۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے گا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے مثالی ماں کی مثالی باتیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے یہاں رہتے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے اور گھر سے نکلے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ اب رہ کر بوڑھی ماں کی یاد اور وطن کی محبت ستا رہی تھی، اور یہ تمنا تھی کہ بوڑھی ماں سے زندگی میں ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور میری پیاری ماں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر باغ ہو جائے کہ پاک تمناؤں کا جو پودا انہوں نے لگایا تھا اور جس کی شادابی کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں اپنے خدا کے آگے دعا کی تھی، آج وہی پودا خدا کے بے پایا فضل اور ان کی مقبول دعاؤں کی برکت سے دین و دنیا کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اس شوق نے کچھ ایسا زور کیا کہ میں نے اسی وقت امام مالک سے اجازت چاہی اور کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، جو 8 پہر مجھے یاد کرتی رہتی ہوگی، میرے تصور میں بے قرار ہوگی۔ امام مالک نے یہ سنا تو تاکید فرمائی کہ شافی فوراً سفر کی تیاری کرو۔ چنانچہ میں نے اسی وقت سامان سفر باندھنا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے ایک آدمی پہلے مکہ کی طرف سے روانہ کیا کہ وہ جا کر پہلے سے میرے گھر والوں کو یہ اطلاع کر دے اور شافی تریم سے فارغ ہو کہ مکہ پہنچ رہے ہیں۔ اب اس شان کے ساتھ ہجوم شوق میں روانہ ہوا کہ میرے آگے پیچھے خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کپڑوں اور غلوں اور درم و دینار سے لدے ہوئے تھے۔ سفر تو میں نے برسوں سے کر رہا تھا، لیکن آج سفر انتہائی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ راستے میں مکے کی گلیوں کا تصور آنا، کبھی بوڑھی ماں کی محبت بھری آواز کا خیال آنا، کبھی اپنے ساتھی یاد آتے، اور انہی یادوں میں مگن وطن سے قریب ہو رہا تھا۔ جب حدود حرم میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں میرے انتظار میں کھڑی ہیں اور میری بوڑھی اور کمزوری ماں بھی آغوش محبت بھلائے مجھے گلے لگانے کے لیے بےتاب ہے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترا اور تو ماں نے گلے لگا لیا اور دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ پھر میری بوڑھی خالہ آگے بڑھی، انہوں نے مجھے چمٹا لیا اور میری پیشانی چومتے ہوئے بڑے شوق سے ایک شعر گنگنانے لگی۔ موت کی موجیں تیری ماں کو بہا نہ لے گئیں، آج ہر دل ممتا میں تیرے لیے ماں بنا ہوا ہوں۔ مکے کی سرزمین پر یہ محبت، یہ پہلے بڑے بول تھے۔ مکے کی سرزمین پر یہ پہلے محبت بھرے بول تھے جو میں نے سنے، اور خوشی میں میرا دل کی عجیب کیفیت تھی۔ اب مکے کے بہت سے مرد، عورتیں، بچے یہاں جمع ہو گئے تھے اور میں دیر تک وہاں کھڑا کبھی اپنے لائے ہوئے قیمتی سامان کو دیکھتا رہا اور کبھی اپنی بوڑھی ماں کو، مگر میں نے دیکھا کہ کچھ غم زدہ سی ہیں۔ سب خوش ہیں، مگر میری ماں کے چہرے پہ نام کی بھی مسکراہٹ نہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی، میں آگے بڑھنے لگا اور ماں سے عرض کیا کہ چلیے ماں۔ بوڑھی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، بیٹے کہاں چلیں؟ میں نے کہا، اماں گھر چلیے۔ بولیے،
بولے بیٹے یاد ہے جب میں تجھے رخصت کر رہی تھی تو میرے پاس 2 پرانی چادروں کے سوا کچھ نہ تھا. میں نے تیرے شوق کو دیکھ کر وہی تیرے حوالے کی اور اسی طرح تجھے گھر سے روانہ کیا. تو ایک فقیر تھا اس آرزو کے ساتھ روانہ کیا کہ تو حدیث رسول کی دولت سے مالا مال ہو کر آئے گا، اور بیٹے یہ دنیا غرور کی پونجی ہے. کیا تو سب اس لیے لایا ہے کہ اپنے چچا کے بیٹوں پر اپنی بڑائی جتائے اور انہیں حقیر سمجھے؟ میں بالکل خاموش کھڑا اپنی ماں کو تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ اکبر، دولت دنیا سے یہ بے نیازی، علم دین کی یہ عظمت، خدا پر بھروسہ. میرا دل عقیدت سے جھک گیا اور میری آنکھیں گرم آنسوؤں سے بھیگ گئیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ماں کی مقبول دعاؤں سے اور پاک آرزوؤں کی بدولت ہی ملا ہے. میں نے محسوس کیا کہ برسوں پڑھنے اور سیکھنے کے باوجود بھی آج ریت کے اس ٹیلے کے نیچے بوڑھی ماں نے مجھے جو کچھ سکھایا وہ میں نے اب تک جذب نہ کر سکا تھا. اور میں نے شوق و محبت میں اپنی ماں کے ہاتھ چوم لی ہے. پھر نہایت عاجزی میں نے کہا امی فرمائیے اب میں کیا کروں؟ بولے بیٹا کرنا کیا ہے، اعلان عام کر دے کہ بھوکے آئے اور غلہ لے جائیں، پیادے آئیں اور سواریاں لے جائیں، ننگے آئیں اور کپڑے لے جائیں، نادرائیں اور دولت لے جائیں. میں نے اسی وقت عام اعلان کر دیا اور ذرا سی دیر میں وہ ساری دولت مکے کے غریبوں اور نداروں میں تقسیم ہو گئی. اب میرے پاس ایک خچر اور 15 دینار کے سوا کچھ نہ بچا تھا. ہم لوگ جب مکے میں داخل ہوئے، اتفاق سے راستے میں میرا کوڑا گر گیا. ایک باندی پیٹھ پر مشک لاد رہے تھے، اس نے لپک کر کوڑا اٹھایا اور نہایت ادب سے میرے حوالے کر دیا. میں نے اس باندی کو انعام دینے کے لیے 5 دینار نکالے تو ماں نے دیکھ کر کہا کہ بس بیٹا یہی 5 دینار ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا نہیں امی، ابھی 10 اور ہیں. امی تو بیٹے وہ دن کس کے لیے رکھے ہیں؟ میں امی رکھ لی ہیں، وقت بے وقت کام دیں گے، اور غلہ بھی تو نہیں بچا ہے، شاید آج ہی ضرورت پڑے. امی ارے بیٹا تو جب ہے 10 دینار پر تو اتنا بھروسہ، اور اس کا کچھ دینے والے ذرا بھروسہ نہیں، نکال ساری دنیا اس پابندی کے حوالے کر. میں نے ساری دینار اس باندی کے حوالے کر دیے اور میرا ہاتھ بالکل خالی تھا، لیکن دل ایسا غنی تھا کہ اس نے پہلے کبھی ایسا غنی نہ تھا. ماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بڑے پیار سے فرمایا بیٹے آپ تو اس حال میں اپنے جھونپڑے میں داخل ہو جس حال میں وہاں سے نکلا تھا، مگر آج میرے جھونپڑے میں وہ روشنی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. بیٹا خدا نے تیری پیشانی میں علم کا نور رکھا ہے. میں نہیں چاہتی کہ یہ نور دنیا کی فانی راحتوں سے دھندلا ہوا اس میں کمی آئے. بیٹے تجھے یاد ہے میں نے رخصت کرتے وقت تجھے دعا دی تھی کہ خدا تجھے علم کے آسمان پہ صورت بنا کر چمکائے. بیٹا نہیں چاہتی کہ دنیاوی مال اور دولت کی بدلیوں میں اس سورج کی روشنی پھیکی پڑے اور اسلامی دنیا اسے روشن نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تیرے علم کی اس روشنی میں امت کو سیدھی راہ دکھائے اور آخرت میں یہ روشنی مومنوں کے کام آئے. آمین. ریت الشافی باحوالہ جامع بیان العلم و فضلہ ابن عودہ. اس کے ساتھ بھی آپ مجھے اجازت دیے. کل ہمارا ٹاپک ہوگا احمد شاہ ابدالی کی والدہ محترمہ کی نصیحت کا سبق آموز واقعہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.